حسن نصر اللہ ایک شیعہ عالم ہے جو لبنان میں حزب اللہ گروپ کے رہنما ہے۔ اس گروپ کو اس وقت لبنان کی اہم ترین سیاسی جماعتوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس کا اپنا مسلح ونگ بھی ہے۔ حسن نصر اللہ، جو لبنان اور دیگر عرب ممالک دونوں میں مقبول ہیں، حزب اللہ کا مرکزی چہرہ سمجھے جاتے ہیں اور انہوں نے اس گروہ کی تاریخ میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ان کے اسلامی جمہوریہ ایران اور علی خامنائی کے ساتھ بہت قریبی اور خصوصی تعلقات ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ حزب اللہ کو امریکہ کی طرف سے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا، نہ تو ایران کے رہنماؤں اور نہ ہی نصر اللہ نے اپنے قریبی تعلقات کو کبھی چھپایا۔ حسن نصر اللہ کے جتنے پرجوش پرستار ہیں، اتنے ہی ان کے دشمن بھی ہیں۔ حسن نصر اللہ سیکیورٹی کے خدشات کے بنا پر برسوں سے عوام کے سامنے نہیں آئے۔ في شك الكلام فيه حساس جدا ودقيق جدا ويضعنا امام مرحله جديده اس وجہ سے ان کے مدعا ان کی تقریروں سے محروم رہتے تھے۔ یہ تقاریر دراصل طاقت کے استعمال کے لیے نصر اللہ کا اہم ہتھیار ہیں، اور اس طرح وہ لبنان اور دنیا کے مختلف مسائل پر تبصرہ کرتے ہیں اور اپنے حریفوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لبنان میں بہت سے لوگ 2006 میں اسرائیل کے خلاف حزب اللہ کی ایک ماہ تک جاری رہنے والی تباہ کن جنگ کو اب بھی یاد کرتے ہیں، اور انہیں خدشہ ہے کہ یہ گروپ ملک کو ایک اور تنازع میں دھکیل سکتا ہے۔ حزب اللہ کے مقاصد میں سے ایک اسرائیل کی تباہی ہے، جو اس گروپ کو حماس سے زیادہ طاقتور دشمن کے طور پر دیکھتا ہے۔ حزب اللہ کے پاس ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، جس میں ایسے میزائل شامل ہیں جو اسرائیلی علاقے میں دور تک حملہ کر سکتے ہیں۔ ہزاروں تربیت یافتہ جنگجو اس کے علاوہ ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے وعدہ کیا ہے کہ اگر حزب اللہ تنازع میں دوسرا محاذ کھولتی ہے تو اس کا ناقابل تصور جواب دیا جائے گا۔ ایک مکمل جنگ لبنان کے لیے تباہ کن ہوگی اور اس کے لیے عوامی حمایت بہت کم ہے۔ لبنان برسوں سے معاشی بحران کا شکار ہے، اور سیاسی تعطل کی وجہ سے وہاں مناسب طریقے سے کام کرنے والی حکومت بھی نہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ تہران کا ان گروہوں پر کتنا براہ راست اثر و رسوخ ہے، لیکن اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ ایران کی پشت پناہی کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ کریں گے۔ اتوار کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا تھا کہ اسرائیل کے جرائم حد پار کر چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن ہم سے کہتا ہے کہ ہم کچھ نہ کریں، لیکن وہ اسرائیل کی وسیع پیمانے پر حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ حزب اللہ کے ایک قریبی ذرائع نے گزشتہ ہفتے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا تھا کہ حسن نصر اللہ، جو اسرائیل اور امریکہ مخالف تقاریر کے لیے جانے جاتے ہیں، صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنی عوامی خاموشی کے باوجود گروپ کی عسکری قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ حسن نصر اللہ کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد لبنان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ حسن نصر اللہ بیروت کے مشرق میں ایک غریب محلے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک چھوٹی سی دکان کے مالک تھے اور حسن ان کے 9 بچوں میں سب سے بڑے تھے۔ جب لبنان میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ان کی عمر 5 سال تھی۔ یہ ایک تباہ کن جنگ تھی جس نے بحیرہ روم کے اس چھوٹے سے ملک کو 15 سال تک اپنی لپیٹ میں رکھا، اور اس دوران لبنانی شہری مذہب اور نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑے۔ اس دوران مسیحی اور سنی ملیشیا گروپوں پر الزام لگا کہ وہ بیرونی ممالک کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ جنگ کے آغاز کی وجہ سے حسن نصر اللہ کے والد نے بیروت چھوڑنے اور جنوبی لبنان میں اپنے آبائی گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا، جہاں شیعہ اکثریت تھی۔ حسن نصر اللہ 15 سال کی عمر میں اس وقت کے سب سے اہم لبنانی شیعہ سیاسی عسکری گروپ کے رکن بن گئے، جس کا نام عمل مومنٹ تھا۔ یہ ایک بااثر اور فعال گروپ تھا جس کی بنیاد ایرانی موسیٰ صدر نے رکھی تھی۔ اس دوران نصر اللہ نے اپنی مذہبی تعلیم بھی شروع کی۔ نصر اللہ کے اساتذہ میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ وہ شیخ بننے کا راستہ اختیار کریں اور نجف جائیں۔ حسن نصر اللہ نے یہ مشورہ قبول کر لی اور 16 سال کی عمر میں عراق کے شہر نجف چلے گئے۔ حسن نصر اللہ کی نجف میں موجودگی کے دوران عراق ایک غیر مستحکم ملک تھا، جہاں 2 دہائیوں تک مسلسل انقلاب، خونی بغاوت اور سیاسی قتل و غارت کا راج رہا۔ اس عرصے کے دوران عراق کے نائب صدر صدام حسین نے خاصا اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا۔
حسن نصر اللہ کے نجف میں قیام کے صرف 2 سال بعد باس پارٹی کے رہنما اور خاص طور پر صدام حسین کے فیصلوں میں سے ایک یہ تھا کہ تمام لبنانی شیعہ طلبہ کو عراقی مدارس سے نکال دیا جائے۔ حسن نصر اللہ نے نجف میں صرف 2 سال تعلیم حاصل کی اور پھر انہیں یہ ملک چھوڑنا پڑا، لیکن ان کی نجف میں موجودگی نے اس نوجوان لبنانی کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کی ملاقات نجف میں عباس موسوی نامی ایک اور عالم سے بھی ہوئی۔ موسوی، جو کبھی لبنان میں موسیٰ صدر کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، روح اللہ خمینی کے سیاسی نظریات سے بہت متاثر تھے۔ وہ نصر اللہ سے 8 سال بڑے تھے اور بہت جلد انہوں نے ایک سخت استاد اور ایک بااثر رہنما کا کردار سنبھال لیا۔ لبنان واپس آنے کے بعد یہ دونوں مقامی خانہ جنگی میں شامل ہو گئے، تاہم اس بار نصر اللہ عباس موسوی کے آبائی شہر گئے جہاں آبادی کی اکثریت بھی شیعہ تھی۔ اس دور میں نصر اللہ تحریک عمل کے رکن رہے اور عباس موسوی کے قائم کردہ مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ حسن نصر اللہ کی لبنان واپسی کے 1 سال بعد ایران میں انقلاب آیا اور روح اللہ خمینی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے نہ صرف لبنان کی شیعہ برادری کا ایران کے ساتھ تعلق بالکل بدل گیا بلکہ ان کی سیاسی زندگی اور مسلح جدوجہد بھی ایران میں رونما ہونے والے واقعات اور نظریے سے شدید متاثر ہوئی۔ حسن نصر اللہ نے بعد میں تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اس وقت کے رہنما سے ملاقات کی اور خمینی نے انہیں لبنان میں اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ یہیں سے حسن نصر اللہ کے ایران کے دوروں کا آغاز ہوا اور ایرانی حکومت میں فیصلہ ساز اور طاقت کے مراکز سے ان کے تعلقات قائم ہوئے۔ ایران نے لبنان کی شیعہ برادری کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دی۔ مشرق وسطی میں اسرائیل کی وجہ سے فلسطینی تحریک بھی انقلابی ایران کی خارجہ پالیسی کی اہم ترین ترجیحات میں شامل تھی۔ اس عرصے کے دوران خانہ جنگی میں گھرا لبنان فلسطینی جنگجوؤں کے لیے ایک اہم اڈہ بن گیا تھا اور قدرتی طور پر بیروت کے علاوہ جنوبی لبنان میں بھی ان کی مضبوط موجودگی تھی۔ لبنان میں بڑھتے ہوئی عدم استحکام کے بیچ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا اور اس ملک کے اہم حصوں پر تیزی سے قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے فلسطینی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لبنان پر حملہ کیا۔ اسرائیل کے حملے کے فوراً بعد ہی ایران میں پاسداران انقلاب اسلامی کے فوجی کمانڈروں نے لبنان میں ایران سے وابستہ عسکری گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تحریک حزب اللہ تھی اور حسن نصر اللہ اور عباس موسوی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے عمل تحریک کے کچھ دیگر ارکان کے ساتھ اس نئے قائم ہونے والے گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ اس گروہ نے بہت جلد لبنان میں امریکی افواج کے خلاف مسلح کارروائیاں کر کے خطے کی سیاست میں اپنا نام قائم کیا۔ جب حسن نصر اللہ نے حزب اللہ میں شمولیت اختیار کی تو ان کی عمر صرف 22 سال تھی اور وہ نوآموز سمجھے جاتے تھے، تاہم نصر اللہ کے ایران سے تعلقات دن بہ دن گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی دینی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے ایران کے قم شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ نصر اللہ نے 2 سال تک قم میں تعلیم حاصل کی اور اس عرصے کے دوران فارسی سیکھنے کے ساتھ ساتھ ایرانی اشرافیہ میں بہت سے قریبی دوست بنائے۔ لبنان واپسی پر ان کے اور عباس موسوی کے درمیان ایک اہم اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس وقت موسوی شام کے صدر حافظ الاسد کے حامی تھے، لیکن نصر اللہ نے اصرار کیا کہ حزب اللہ کی توجہ امریکی اور اسرائیلی فوجیوں پر حملوں پر مرکوز رہے۔ نصر اللہ حزب اللہ میں اقلیت بن گئے اور کچھ عرصہ بعد انہیں ایران میں حزب اللہ کا نمائندہ مقرر کر دیا گیا۔ وہ ایک بار پھر ایران واپس آئے لیکن حزب اللہ سے دور ہو گئے۔ اس زمانے میں ایسا لگ رہا تھا کہ حزب اللہ پر ایران کا اثر و رسوخ روز بروز کم ہو رہا ہے۔ یہ کشیدگی اس حد تک بڑھی کہ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل کو ہٹا کر ان کی جگہ شام کی حمایت کرنے والے عباس موسوی نئے سربراہ بن گئے۔ طفیلی کی برطرفی کے بعد حسن نصر اللہ واپس آ گئے اور عملی طور پر حزب اللہ کے نائب بن گئے۔ 32 سال کی عمر میں نصر اللہ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل منتخب ہوئے۔ عباس موسوی کو حزب اللہ کا جنرل سیکریٹری منتخب ہونے کے 1 سال سے بھی کم عرصے میں اسرائیلی ایجنٹوں نے ان کو قتل کر دیا اور اسی سال 1992 میں اس گروپ کی قیادت حسن نصر اللہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اس وقت ان کی عمر 32 سال تھی۔ اس وقت لبنان کی خانہ جنگی کے خاتمے کو 1 سال گزر چکا تھا
اور نصر اللہ نے ملک میں حزب اللہ کی سیاسی شاخ کو اپنی عسکری شاخ کے ساتھ ساتھ ایک سنجیدہ کھلاڑی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں حزب اللہ لبنانی پارلیمنٹ کی 8 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ 1983 میں اس وقت کے لبنان کے وزیر اعظم رفیق حریری کے قتل کے بعد رائے عامہ بدل گئی۔ رفیق حریری کو سعودی عرب کے قریبی اہم ترین سیاستدانوں میں شمار کیا جاتا تھا، جنہوں نے حزب اللہ کو روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کی تھیں۔ حریری کے قتل کے بعد عوامی غصے کا رخ حزب اللہ اور شام کی جانب ہوا، جن پر حریری کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ بیروت میں اپوزیشن کے زبردست مظاہروں کے نتیجے میں شام نے اعلان کیا کہ وہ بھی لبنان سے اپنی فوجیں نکال لے گا، لیکن جب اسی سال پارلیمانی انتخابات ہوئے تو نہ صرف حزب اللہ کے ووٹوں میں اضافہ ہوا بلکہ یہ گروپ 2 وزارتیں حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ یہاں سے حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کو لبنان کے قوم پرست گروپ کے طور پر متعارف کرایا جو دوسری طاقتوں کے تسلط کے سامنے نہیں جھکتا۔ 2005 کے موسم گرما میں حزب اللہ کے جنگجو اسرائیل میں داخل ہوئے اور ایک فوجی کو ہلاک اور 2 فوجیوں کو یرغمال بنا لیا۔ اسرائیل کا رد عمل ایک شدید حملہ تھا جو 33-34 دن تک جاری رہا، اور اس دوران تقریباً 1200 لبنانی ہلاک ہو گئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں حسن نصر اللہ کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوا، جن کو عرب ممالک میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے والے آخری شخص کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ حزب اللہ کی طاقت میں اضافے کی وجہ سے حریف گروہوں بالخصوص لبنانی سیاستدانوں نے حزب اللہ کے خلاف کوششوں کو تیز کیا۔ 2007 میں کئی مہینوں کی سیاسی کشمکش کے بعد لبنانی حکومت نے منظوری دی کہ حزب اللہ کے زیر کنٹرول ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کو ختم کر دیا جائے اور ٹیلی کمیونیکیشن کے معاملات صرف حکومت کے کنٹرول میں ہوں۔ اس فیصلے کو نہ صرف حسن نصر اللہ نے قبول نہیں کیا بلکہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مسلح گروہ نے بیروت پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ حسن نصر اللہ کے اس اقدام پر مغربی ممالک کی جانب سے شدید تنقید کی گئی، لیکن سیاسی مذاکرات کے بعد وہ لبنانی کابینہ میں اپنے گروپ کی طاقت بڑھانے اور کابینہ کے فیصلوں میں ویٹو کا حق حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ 2008 میں لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کی نشستوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود نصر اللہ ویٹو کا حق برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ اسی سال لبنانی کابینہ نے حزب اللہ کو اپنے ہتھیار رکھنے کی اجازت دی تھی۔ یہاں سے حسن نصر اللہ ایک ایسی شخصیت بن گئے کہ لبنان کے سیاسی اشرافیہ میں سے تقریباً کوئی بھی ان کی طاقت کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، نہ تو ان کی مخالفت کرنے والے وزرائے اعظم کا استعفیٰ اور نہ ہی سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی مداخلت انہیں پیچھے دھکیل سکی۔ اس کے برعکس ان تمام برسوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت سے حسن نصر اللہ شام کی خانہ جنگی اور لبنان میں اقتصادی بحران جیسے تاریخی بحرانوں پر قابو پانے میں کامیاب رہے۔ لبنان میں نہ صرف ایک منفرد سیاسی اور عسکری رہنما تصور کیا جاتا ہے بلکہ ان کے ریکارڈ پر کئی دہائیوں کی جدوجہد بھی موجود ہے، اور وہ اس کریڈٹ کو اپنے سیاسی حریفوں کی نیندیں اڑانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔